السلام علیکم دوستوں، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے کہ انسان کو کیا بننا چاہیے جس سے وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہتا سر میں کیا بنوں جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے بولا ایماندار بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اس کی بڑی کمی ہے کیونکہ آج کل ایماندار بندہ نہیں ملتا۔ انویسٹمنٹ ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ایماندار بندہ مل جائے، اس پہ انویسٹ کر لیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ 50-100 کے پیچھے اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جملہ نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی کسی کے اوقات دیکھنی ہے نا، اس کو تھوڑا سا اختیار دے دیں۔ جب آپ کو اختیار دیں گے نا تو اپنی اوقات دکھا دے گا۔ اچھا، یہ اوقات دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہیں، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں، لیکن زیادہ تر آپ کو نیگیٹو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین سب کچھ بناتے ہیں، لیکن ایماندار نہیں بناتے، ایک اچھا مسلمان نہیں بناتے، ایک اچھا انسان نہیں بناتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہمارا اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، بہت سے انسٹیٹیوٹ، وہ یہ چیز بتاتے نہیں ہیں، نہ سکھاتے ہیں، اور نہ نصاب میں یہ چیز کہیں نہ کہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں برکت کیا چیز ہے، سچ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لائلٹی کیا ہے، ادب کیا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا کیا ہے، معاف کرنا کیا ہے، درگزر کرنا کیا ہے، صبر کرنا کیا ہے۔ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بچے کو نہیں پتہ ہوتی۔ آج دیکھ لیں، آج ہماری قوم کا یہ المی ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ، اکثریت ہے، لیکن وہ دھوکہ دہی، سبز باغ دکھانا، 2 نمبری کرنا، لوٹنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، خیانت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو آتی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا نہیں ہے، وہ معاشرہ اس کو سکھا دیتا ہے، لوگ اس کو سکھا دیتے ہیں۔ جب وہ سیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راز انہی چیزوں میں ہے، اور یہ چونکہ چیزیں ہمیں بظاہر کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے ہم وہ چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، چونکہ سچ میں، برکت میں، ادب میں، رحم میں، معاف کرنے میں، صبر میں وہ چیزیں ہمیں کوئک رسپانس میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے میں تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو یا یہ ہماری جنریشن کو کیسے سمجھایا جائے، یا قوم کو ایز اے نیشن کیسے ہم گائیڈ کیا جائے، اس کے اوپر میں نے بہت سوچا۔ اب اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہاں پہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارا، بینک اکاؤنٹ، جو دنیا میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جتنے ہماری سیونگز ہوں گی، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کانفیڈنس لیول زیادہ ہوگا، ہم سکون میں ہوں گے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے گی تو ہم وہ بینک بیلنس جو ہے وہ اس میں سے پیسے نکالیں گے اور استعمال کر لیں گے۔ اچھا، اسی طرح کہیں نہ کہیں ہمارا ایک ان دیکھا بینک اکاؤنٹ بھی ہے جو کھلا ہوا ہے، اس کے بینکرز ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کھاتہ کھلا ہوا ہے، یہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس جانور کی کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ثواب اگر وہ بال گننے بیٹھے تو اس کو نہیں پتہ لگے گا، لیکن وہ اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زکوٰۃ دو ثواب ہے، حج کرو ثواب ہے، یہ اب نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ان دیکھا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جمع ہو رہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کتنا بینک بیلنس جمع ہو گیا؟ جب آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی، ٹھیک ہے، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یار آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اچھی بلی سیونگز ہیں۔ اگر آپ کا دنیاوی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے یار بے سکونی ہے، ٹھیک ہے، ایک الجھن ہے، خالی پن ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا جو ان دیکھا بینک اکاؤنٹ ہے وہ کہیں خالی تو نہیں۔ اگر وہ خالی ہے تو پھر آپ کو بے سکونی بھی ہوگی، آپ کو سٹریس بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ پریشان بھی ہوں گے۔ سو کہیں نہ کہیں یہ تھاٹ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ اب اس کے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا کامیابی کا فلسفہ ہے، یہ میں نے کیسے سمجھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک انسان کامیاب ہوا نا، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جس راستے پہ وہ انسان چلا اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اب جس راستے پہ وہ چلے اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے بتاتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود خسارے میں ہے، جو سود لے گا وہ خسارے میں۔ اب ہمیں بظاہر لگتا ہے سود لینے میں تو منافع ہے، دنیا کا ہر کیلکولیٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ سود سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خسارے میں ہے وہ۔ اب بظاہر
فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریئلٹی میں دیکھیں تو نبی کی بات پر عمل کریں تو نقصان میں ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، فائدہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے. اب بظاہر ہمیں جو چیز نقصان میں لگ رہی ہے حقیقت میں وہ ہماری کامیابی ہے. تو کامیابی کا جو رستہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اس میں آپ کو کوئک رسپانس نہیں ملے گا، لیکن آپ کا اینڈ کامیابی پر ہی ہے. لیکن اگر آپ وہ چاہتے ہیں جو نبی کا فرمان نہیں ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں مجھے کوئک رسپانس مل رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی سود لے رہا ہوں کوئک رسپانس پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں 2 نمبری کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، لوٹ رہا ہوں، مجھے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ کوئک رسپانس آپ کو نظر تو آ رہا ہے، لیکن اینڈ اس کا جو ہے وہ ناکامی ہے. یہ چھوٹی سی فلسفی ہے جو میں سمجھا، میں نے آپ کو ڈیلیور کی، کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچے، شاید نیو جنریشن کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک چھوٹی سی بات، ایک بندہ بزرگوں کے پاس آیا، فرمانے لگا کہ اگر اللہ ہے تو مجھے دلیل دی، دلیل سے ثابت کریں. ان بزرگوں نے فرمایا دیکھو مسلمان ہو آپ بھی، 7 ارب کے لوگ ایک طرف کھڑے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوں، 7 ارب کے لوگ ایک بات فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں، تو 7 ارب کو رد کر دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہمارا ایمان ہے، مانو گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا. تو بزرگ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا کہ ان دیکھے خدا پر ایمان لے آؤ، تو 7 ارب کو رد کر کے نبی کی بات کو مان لو، یہ ہے ایمان. اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، بظاہر اس میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی لیکن اینڈ ہماری کامیابی ہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی فلسفی ہے، اور اگر پھر بھی اس بزرگوں نے فرمایا اس کو یقین نہیں آتا تو پھر ایمان کی کمزوری ہے، اس کے ایمان کا علاج کروانا چاہیے. اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں کہ بنیاد کہاں سے غلط ہوتی ہے. دیکھیں قاری صاحب آتے ہیں اکثریت گھر میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے، یہ پیغام ہو سکتا ہے وہ بھی سنیں، یہ بھی ایک میسیج ہے ان کے لیے. اب بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن قرآن پڑھاتے ہیں عربی میں، وہ اس کی زبان نہیں ہے، وہ ہماری زبان نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو خزانے کا رستہ بتا دیا کہ خزانہ ادھر پڑا ہے، لیکن اس کی زبان میں نہیں بتایا بلکہ چینی زبان میں یا عربی زبان میں بتا دیا. اب جب اس کی زبان کو میں نہیں بتایا، وہ کھڑا ہوا ہے. اب آپ نے بڑی قیمتی بات کی جس سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن کی غیر زبان میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہم بھی جب بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، ماں باپ پڑھاتے ہیں، جو بھی پڑھاتے ہیں، ہم صرف عربی پڑھاتے ہیں. جب وہ قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر دیگ بھی پکتی ہے، انعام بھی ملتے ہیں، تحفے تحائف بھی آتے ہیں. لیکن اگر اس بچے سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بیٹا آپ نے اس قرآن ختم جب کیا تو کیا سیکھا، کچھ چیزیں بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس نے جو قرآن پڑھا ہے وہ صرف عربی میں پڑھا، اس کو کچھ سمجھے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھائیں تو قاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں والدین کہ قاری صاحب آپ عربی تو پڑھائیں لیکن 2 آیتوں کا ترجمہ بھی ساتھ بتا دیں. 2 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے تو 1 آیت کا ترجمہ بتا دیں. ہو سکتا ہے وہ 1 آیت اس کی زندگی بدل دے، اس کا اندر بدلتے، اس کا ذہن بدلتے، اس کی سوچ بدلتے. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یار ہماری ڈائریکشن کتنی خراب تھی، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو کہیں نہ کہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں نے پورا قرآن ترجمے سے ختم کیا، لیکن جتنا بھی پڑھا مجھے یہ پتہ لگا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا تھا اس سے ہماری ڈائریکشن کہیں نہ کہیں غلط تھی، ہمیں وہ ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں پتہ لگیں، بہت سی چیزیں کا معاملہ پتہ لگا، ٹھیک ہے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کا موقع ملا. اب پرابلم یہ کہ اگر آپ ایک پیج بھی قرآن کا عربی کے ساتھ تلفظ کے ساتھ بچے کو بتا دیں گے تو وہ پورا قرآن خود پڑھ لے گا، لیکن ترجمہ وہ پورے قرآن کا خود نہیں پڑھ سکتا. قاری صاحب کو اسپیشلی ترجمے کے لیے ہائر ضرور کریں. عربی کے میں اس کا مخالف نہیں کہ عربی نہ پڑھائیں، عربی پڑھائیں، لیکن ایک پیج اگر آپ نے صحیح تلفظ سے پڑھا دیا تو بچہ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے. لیکن ترجمہ جو ہے وہ ضرور پڑھایا جائے، اس سے بچے کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے. یہ پڑھاتے نہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب اس کو بڑا انسان، بڑا آدمی بنانے کے لیے پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو قرآن جس کو پڑھانا چاہیے سمجھ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں کمی کرتے ہیں. تو یہ ساری برائیوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے
اور وہ کرتے کرتے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے نتائج دیتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی انسان کو ایک ناکام انسان بنا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوبیاں بھی انسان کو کہیں نہ کہیں کامیاب انسان بنا دیتی ہیں۔ تو امید ہے یہ سیشن آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا، بڑا کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔